بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ کو بیت المقدس کے بارے میں بہت ہی زیادہ انفارمیشن مہیا کی جائے گی۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ یروشلم، جسے عربی میں بیت المقدس یا القدس کہا جاتا ہے، اپنی تاریخی، مذہبی اور روحانی اہمیت کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت کے چند اہم پہلو ہیں۔ سب سے پہلا ہے رات کا سفر، اسرا اور معراج۔ یروشلم وہ جو مقام ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا معجزاتی سفر کیا، جسے اسرا و معراج کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق انہیں مکہ میں کعبہ سے یروشلم میں مسجد اقصی پہنچایا گیا اور پھر آسمانوں پر چڑھایا گیا۔ اس سفر نے اسلام میں یروشلم کا جو تقدس ہے اس کو قائم کیا اور اس کی اہمیت اجاگر ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا جو پہلو ہے وہ قبلہ اول ہے، نماز کی سمت، یعنی کہ یروشلم کو شروع میں مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ یہ جو بیت المقدس ہے، یہ جب مسلمانوں کا شروع میں قبلہ اول ہوا کرتا تھا، اس سے پہلے کہ اسے مکہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ تاریخی حقیقت اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ کو بیت المقدس کی بجائے قبلہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد مسجد اقصی جو ہے، مسجد اقصی جو الحرام یعنی کہ الشریف کے اندر واقع ہے اور اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسری مقدس ترین مسجد ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ قبلہ اول تھا اور یہ انبیاء کے زمانے سے عبادت اور اہمیت کی جگہ ہے۔ روحانی اہمیت اس میں یروشلم ایک ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا خیال ہے کہ آسمان زمین کے قریب ہے، اور بہت سے لوگ اسے ایک ایسی جگہ سمجھتے ہیں جہاں ان کی دعائیں خاص طور پر برکت ہوتی ہیں اور قبول ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس کی گہری روحانی اہمیت ہے، اور یروشلم کا دورہ اکثر روحانی طور پر افزودہ تجربہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جو لوگ بیت المقدس کا دورہ کرتے ہیں تو وہ آ کے بہت ہی زیادہ اس کی تعریفیں اور بہت زیادہ اس میں مگن رہتے ہیں۔ ببرکت سرزمین ہے یہ والی۔ مدینہ میں مسجد نبوی اور یروشلم میں مسجد اقصی کے درمیان کی زمین کو ایک ببرکت سرزمین سمجھا جاتا ہے، اور وہاں عبادت کرنے کی انتہائی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آسمانی رات، چٹان کے گنبد کے نیچے چٹان کو روایتی طور پر وہ جگہ سمجھا جاتا ہے جہاں اس رات کے سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر چڑھے تھے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی قابل احترام مقام ہے۔ اس کے بعد پیغمبرانہ طریق اس کے ساتھ منسلک ہے۔ یروشلم کا اسلام کے بہت سے پیغمبروں سے گہرا تعلق ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام شامل ہیں۔ یہ رابطے کی اس مذہبی اہمیت میں اضافہ کرتی ہے۔ آخری زمانہ کی پیشن گوئیاں، کچھ اسلامی روایات اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یروشلم کے واقعات آخری زمانہ کی واقعات میں اہم کردار ادا کریں گے، بشمول عیسیٰ کی واپسی اور قیامت کا دن۔ یہ سارے کے سارے اسی کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس کے بعد اجتماعی یادداشت، بہت سے مسلمانوں کے لیے فلسطین کی اجتماعی ورثے اور تاریخ کی علامت ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اس کی اہمیت اور وسیع تر ابراہیمی روایات فخر اور تعظیم کا باعث ہیں۔ مسجد اقصی جو ہے اس کا بنیادی مرکز ہے۔ موجودہ جو چیلنجز ہیں اس میں اپنی اہمیت کی وجہ سے مسجد اقصی کی حیثیت خاص طور پر اسرائیل فلسطین تنازع کے تناظر میں تشویش اور تنازع کا موضوع رہی ہے۔ اس کے تقدس کی حفاظت اور اس کے تاریخی اور مذہبی ورثے کی تحفظ کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ مسلمان جو ہے اپنی جان اور اپنا مال، عزت سب مسجد اقصی پہ قربان کرنے کو تیار ہے۔ وہ کبھی بھی یہودیوں کو اس پہ حملہ نہیں کرنے دیں گے کہ یروشلم، جسے بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا ہے، نہ صرف ایک مقدس شہر ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے گہرے روحانی اور تاریخی روابط کی علامت بھی ہے۔ اس کی اہمیت مذہبی حدود سے باہر ہے، اور یہ اسلامی ورثے اور ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مسجد اقصی کی حفاظت، اپنی جان، مال اور عزت کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو آپس میں متحد رکھے، اور تمام مسلمان جو ہے جتنے بھی یہودی اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے سے اور آپ سے راضی ہو، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔